بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے, خاص طور پر حافظ صاحب کا اور وائٹ بورڈ کارنر کے تھنک ٹینک کا, جنہوں نے یہ ایفرٹ شروع کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا سٹیپ ہے اور ہم سب کو اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہیے, اور اسی لیے میں بھی حاضر ہوں. یہ رینوویشن کی وجہ سے پہلے نہیں آ سکا, اور ورنہ کئی دفعہ ہم نے شیڈیول کیا, بٹ امید کرتا ہوں کہ بعد میں بھی پھر انشاءاللہ آئیں گے. آج کا جو ٹاپک جس کا انتخاب کیا یہ بہت ہی پریلیمنری ہے, بہت بیسک ہے. آپ لوگ سب لوگ میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ تو ماشاءاللہ کافی عرصے سے وکالت کر رہے ہیں, تو آپ کو لگے گا کہ بہت بیسک باتیں, لیکن لیگل ریزننگ جو ہے اٹس آل اباؤٹ ایک سٹرکچرڈ, ایک لاجیکل طریقے سے سوچنا, اپنا کیس تیار کرنا, چیزوں کو سمجھنا اور پھر ان کو پریزنٹ کرنا. ہمارے ہاں جو لیگل ایجوکیشن کا طریقہ کار ہے یا رواج بھی رہا ہے, اس میں اس طرح کی سٹرکچرڈ لرننگ نہیں ہوتی تھی. اب کچھ اداروں میں ہو رہی ہے. تو ہم نے جو سیکھا اس میں تھوڑی سی ماڈیفیکیشن میں نے کی, بٹ میں آپ کو اپنا یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میرے ہی اختراع ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ مجھے میرے اس اساتذہ نے سکھایا اور تھوڑی سی ماڈیفیکیشن کر کے اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو بیسکلی ایک وکیل جو ہے, ینگ اینڈ اولڈ, کوئی بھی وہ کسی طرح کا بھی کام کرے, چاہے وہ اوپینین ورک کرے یا وہ کیس پریپریشن کے حوالے سے کام کرے, کوئی ایڈوائزری کام کرے, جیسے بھی, اس کو ایک بیسک کچھ سٹرکچر ہے اپنے آرگیومنٹس کو اکٹھا کرنے کا اور پریزنٹ کرنے کا. اس سلسلے میں ایک رول جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں, اس کی ویریس فارمز یا سٹائلز آلریڈی دنیا بھر میں ایگزسٹ ہیں. ہمارے ہاں بھی کچھ اب ایسے تعلیمی ادارے ہیں جو اس بیسس پہ لوگ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. یہ رول, اس کو میں نے ماڈیفائی کر کے کہہ دیا ہے فراق. میں اس کو امریکہ میں آئریک کے نام سے کہا جاتا ہے اور ہمارے, لیکن میں نے اس میں یہ ایف کی ماڈیفیکیشن انٹروڈیوس کی ہے, فراق, اور میں نے اس کو اپنا تو اب یہ فراق کیا ہے؟ یہ ایک سٹرکچرڈ لیگل تھنکنگ کا میکنزم ہے. جب بھی آپ کے پاس کوئی کیس, کوئی سائل آئے گا, تو پہلی چیز کیا ہے جو آپ جاننا چاہتے ہیں؟ دیٹ از فیکٹس. کوئی چیز وداؤٹ فیکٹس نہیں ہو سکتی. تو جب بھی آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں اچھا بھائی ہوا کیا, تو وہ آپ کو ایک نریشن آف فیکٹس دیتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں وی مسٹ انڈرسٹینڈ دا فیکٹس. دوسری, میں اس میں آگے جا کے تفصیل تھوڑی سی اور بیان کروں گا ایک اس میں, لیکن میں آپ کو بھی پریزنٹ کر دوں کہ یہ ہے کیا. جب آپ فیکٹس جان جاتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے ایک چیز ایمرج کرتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایشو. کیا آپ کے پاس آپ کا سائل, آپ کا کلائنٹ کیا مسئلہ لے کر آیا ہے؟ وہ جو ایشو ہے وہ ہی کور بیسکلی کنسرن آپ کے پاس لے کے آتا ہے, لیکن وہ ڈیوائڈ آف فیکٹس نہیں ہو سکتا. اٹ ہیز ٹو بی اپریشیٹڈ ان اے سرٹن سیٹ آف فیکٹس. جب وہ آپ کے پاس ایشو لے کر آتا ہے تو بحیثیت وکیل جب آپ کے پاس وہ آیا ہے, اب ہم کوئی کاؤنسلر, سائیکالوجسٹ تو نہیں ہے نا, ہم تو وکیل ہیں. ہمارے پاس جب وہ لے کر آیا ہے تو ہم نے ان فیکٹس کو, اس ایشو کو ہم نے کس کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے؟ ہم نے اس کو دیکھنا ہے, یہ میں نے چھوٹا کر دیا, ہم نے اس کو دیکھنا ہے ریلیونٹ لا میں. فیکٹس آئے, ہم نے اس میں سے ایشو دیکھا, اور پھر ہم نے اس کو پلیس کیا ریلیونٹ لا میں, کہ کون سا لا ہے جس میں وہ ایشو, یا کون کون سے لاز ہیں جو اس پہ امپیکٹ کرتے ہیں. یہ دیکھنے کے بعد پھر آپ کو اور میرا اصل کام شروع ہوتا ہے.
and that is A. A is analysis. جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں اینڈ دین جب آپ اپنے کلائنٹ کو پریزنٹ کرتے ہیں, سولوشن پریزنٹ کرتے ہیں, تو وہ کیا ہے؟ دیٹ از دا کنکلوژن. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب یہ چیز سکھائی گئی تو یہ بہت اہم تھی کہ اگر ہم اپنی تھنکنگ, اپنی ریزننگ کو اس طرح یا اس سے ملتے جلتے انداز میں اسٹرکچر کریں تو یہ ہماری کیس پریپریشن, ہماری کیس پریزنٹیشن, ہمارے کلائنٹ کی انڈرسٹینڈنگ آف دا فیکٹس اینڈ ایشوز بھی بہتر ہوگی. اکثر جب ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں تو آپ سنتے ہیں بیٹھ کے اور آپ کے ذہن میں بات آتی ہے کہ یار یہ جذبات زیادہ ہیں, حقائق اور جذبات میں بڑا فرق ہے. سو گوئنگ بیک ٹو دا فیکٹس, جب بھی آپ کے پاس, اب خاص طور پہ میں اگزامپل دے رہا ہوں, اس میں میں کسی ایریا آف لا کو منیمائز یا وہ نہیں کر رہا, کچھ ایسی ایریاز ہیں جہاں پر ہم ایموشنلی بہت انوالوڈ ہو جاتے ہیں, لائرز بھی اور ہمارے لیٹیگنٹس بھی. فیملی لا از ون ایریا, بہت زیادہ ایموشنل ہوتا ہے کہ بھی ایسے کیا ویسے کیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. سو بحیثیت لائر آپ نے جو اپریزل آف فیکٹس ہے وہ کرنا ہے. وہ وائس نہیں آ رہی, وہاں سے وہ میسیج آ رہا ہے جو اپنے پاکٹ میں ڈالنا ہے. یہ والا آپ کا؟ ہاں نہیں, یہ آپ کدھر چھپے ہوئے تھے آپ؟ آپ چیک کریں, ان سے پوچھیں. پلیز سیٹ دا مائک فرسٹ سر. ٹھیک ہے, اب آ رہی ہے آواز؟ سر یہ کالر ہے, یہ کاٹ دیں, کالے کاٹیں سر. ویسے مائک ہٹا دیں, بہتر ہے, آواز تو اور آپ کے لیے تھوڑی ہے, ان کے لیے زبان دیتے ہیں ان کو. سر آپ ان سے پوچھیے کہ آواز آ رہی ہے. چلیں دیکھ لیں گے, جب آئے تو پرومپٹ کر دیں, ہم تھوڑا سا کر دیں گے. اب فیکٹس میں جو بحیثیت لائر جو میں آپ کو چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ سب قانون شہادت آرڈر سے, ایویڈنس سے, ہمارا جو لا ہے اس سے واقف ہیں. اس میں بہت دو اہم چیز ہے. آپ نے فیکٹس جب سننے ہیں تو آپ نے اس کے بعد کیا چیز ڈٹرمن کرنی ہے؟ ریلیونٹ فیکٹ. اور اس کے بعد اچھا ریلیونٹ فیکٹ پہ آ جاؤ. جیسا میں نے آپ کو ایک ایگزامپل فیملی کانٹیکسٹ میں دیا, بہت جذبات ہیں, بہت امپریشنز ہیں, بٹ آپ کا کام ہے کہ آپ نے ریلیونٹ انفارمیشن لینی ہے. آپ ریلیونٹ اور ارریلیونٹ میں فرق آپ کو جاننا ہے. سو یہ بہت اہم ہے کہ آپ جب بھی فیکٹس کو پڑھیں, دیکھیں, تو آپ اس نظر سے پڑھیں کہ جی واٹ از ریلیونٹ ٹو دی ایشو, واٹ از ناٹ ریلیونٹ ٹو دی ایشو. اور یہی وہ فیکٹس ہیں. دیکھیں قوانین تو ہمارے 100, 150, 200 سال پرانے بھی ہیں, وہی سیکشن لکھے ہوئے ہیں, لیکن ہر دفعہ نئی ججمنٹ آ جاتی ہے, فیکٹس اس کا امپیکٹ بدل دیتے ہیں. فیکٹس ہی سے کنسیڈریشنز نئی جنم لیتی ہیں اور اس کے اوپر پھر انٹرپریٹیشن ایشوز آتے ہیں. سو یہ بہت ہماری بڑی ذمہ داری ہے بحیثیت وکیل کہ ہم ریلیونٹ فیکٹس کو ارریلیونٹ سے ڈسٹنگوش کریں. اب جو مجھے طریقہ سکھایا گیا تھا when I was a young lawyer, وہ یہ تھا کہ جب, اور ہم کوشش کرتے ہیں آج بھی یہ کرنے کی,
اور بڑے تنگ ہیں میرے ایسوسیٹس مجھ سے جو میرے ساتھ جو کام کرتے ہیں اس وجہ سے کہ جب بھی کوئی فائل جب بھی کوئی کیس آتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں آپ سب سے پہلے تو ایک فیکٹ شیٹ بنا دیں جی. مجھے کوئی قانون نہیں پڑھنا, مجھے کچھ نہیں کرنا, آپ مجھے ایک فیکٹ شیٹ بنا دیں. اور فیکٹ شیٹ کیسے بنائیں؟ کرونولوجیکل آرڈر میں. 1 جنوری کو پیدا ہوا, 15 کو یہ ہوا, 1 فروری کو یہ ہوا, تاکہ کرونولوجیکل آرڈر میں آپ کو پتہ لگ جائے چیزیں کب کیسے ہوتی رہی ہیں. تو یہ میرا ایک ہمیں جو طریقہ سکھایا گیا تھا. تو فیکٹس کو ریلیونٹ اور ارریلیونٹ کو جاننے کے لیے ہم ایک فیکٹ شیٹ کرونولوجیکل آرڈر میں اسٹیٹ کر لیتے ہیں. ہمیں یہ بھی سکھایا گیا تھا کہ اچھے وکیل اور ناٹ سو اچھے وکیل میں, کیونکہ وکیل سارے اچھے ہوتے ہیں, سو اچھے وکیل میں اور ناٹ سو اچھے وکیل میں فرق یہ ہے کہ جو اپنے کیس کے فیکٹس پڑھ لے اور جان جائے, اور جب وہ روسٹرم پہ جائے, اگر وکالت کر رہا ہے عدالت میں یا وہ کسی ٹرانزیکشن کے حوالے سے کسی میٹنگ سیشن میں جائے, تو اس کو فیکٹس اپنے فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے. اور ہمارے استاد جو تھے انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر تم نے اپنے فیکٹس پہ عبور حاصل کر لیا تو یو ول بی ان دا ٹاپ 10% آف کمپٹنٹ لائرز ان دا کنٹری. اس وقت ہمیں ہنسی آتی تھی کیا باتیں کریں, لیکن میں یہ پریکٹیکل لائف سے جانتا ہوں کہ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ فائل ہی نہیں پڑھتے. سو فائل اگر آپ صرف فائل پڑھ لیں تو آپ آٹومیٹکلی ایک ٹاپ کارڈر میں آ جاتے, اور یہ باقی چیزیں پھر آپ کو ایک مزید ٹاپ کارڈر میں لے کے چلی جاتی. سو وی ایز لائرز میری ریکویسٹ ہے, وی مسٹ ریمین کمیٹیڈ ٹو آور ورک آف انڈرسٹینڈنگ کہ فیکٹس ریلیونٹ اور کیا ہیں. اب ریلیونسی آف فیکٹ کے ساتھ ایک بہت اہم چیز ہے, اور یہ بڑا بیسک رول آف ایویڈنس ہے. یہ ساری ایکسرسائز کا فائدہ کیا ہے کہ فیکٹس جو کہ ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں دے نیڈ ناٹ بی پروفڈ. یہ بیسک رول آف ایویڈنس ہے. ہم نے ان چیزوں پہ وقت ہی نہیں ضائع کرنا جو آلریڈی اسٹینڈ ایڈمیٹڈ. سو یہ جو میرا اپریزل ہے فیکٹس کا, اٹ شوڈ اف یو کنسیڈر اٹ شوڈ پروسیڈ آن سچ بیسس کہ میں دیکھوں کہ ساری چیز کیا ہے, میں ریلیونسی آئیڈینٹیفائی کروں, اور پھر میں دیکھوں ایڈمیٹڈ فیکٹس کیا ہیں, تاکہ میں اس کے اوپر اپنا کیس بلڈ کر سکوں. اب ایشو, اب جب آپ عدالتوں میں بھی دیکھتے ہیں جب اچھا یہ جو رول ہے نا بائی دا وے, اس کو ججمنٹ رائٹنگ کے حوالے سے بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ جب ججمنٹس بھی لکھی جاتی ہیں تو وہ بھی کسی اسی اسٹرکچر کے اوپر لکھی جاتی ہیں. آپ اگر اب آپ کی نظر سے ججمنٹ گزرے گی کبھی تو آپ دیکھیں گے وہ کہتے ہیں دا فیکٹس آف دا کیس آر سو اینڈ سو فرام دا پلیڈنگز دا فلانا ایشو ایمرجز. اور سو بیسکلی یہ ججمنٹ رائٹنگ کے بھی اس سے ملتے جلتے ہیں, ان کی اپنی ججمنٹ رائٹنگ کے تقاضے ہیں, وہ اب جج صاحب کوئی بہتر آپ کو بتائیں گے, لیکن جو ہم نے دیکھا ہے تو یہ بیسکلی اس لیے یہ لیگل ریزننگ, اسٹرکچرڈ لیگل ریزننگ کا ایک میں سمجھتا ہوں مصدقہ طریقہ ہے جو دنیا بھر میں اکراس دا ورلڈ استعمال ہوتا ہے. اب جب ہمارے فیکٹس یہ سارا ہم نے انالیسس کر دیا تو پھر ہمارے سامنے ایشو آ جاتا ہے. اب ایشو آپ کوئی سول کا لے لیں, آپ کسی کرمنل ایسپیکٹ کا لے لیں, آپ کسی کمرشل کا لے لیں, فیملی جو بھی آپ لے لیں, بٹ ایشو ول ایمرج ٹو یو. اب وہ جو بھی ایشو پہ میں زیادہ بحث نہیں کرتا, بات نہیں کرتا, کیونکہ وہ اٹ از سچ این اوپن تھنگ کہ وہ انہی سے ایمرج ہوگی. بٹ یہ ہم سب کو واضح ہے کہ ایشو کیا چیز ہے. ایشو وہ ہے جو کوشچن ہمارے سامنے اوپینین کے لیے یا کیس کے لیے یا جج صاحب کی ڈٹرمنیشن کے لیے رکھا گیا ہے. یہ ایک سے زائد بھی ہو سکتا ہے, یہ انٹر کنیکٹڈ بھی ہو سکتا ہے. سو ایشوز میں جو آپ نے چیز کنسرن کرنی ہے وہ دیکھنی ہے کہ دا ایشوز دیٹ ایمرج آؤٹ آف دا فیکٹس, ان کی بھی پلیسنگ یا ان کی بھی آرگنائزیشن آپ نے خاص کسی لاجیکل بیسس سے کرنی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ایشو جو کہ پہلے ڈٹرمن ہونا چاہیے. فار ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, فرض کریں میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے پاس ایویڈنس ہے کہ کوئی فائنینشیل رانگ ڈوئنگ ہوئی ہے. اب وہ جو میری ایویڈنس ہے اس کا اپریزل کا جو طریقہ ہے, کیا وہ اوتھینٹک ہے, کیا وہ ویریفائبل ہے, کیا وہ مطلب اس کی کریڈیبلٹی کا کیا اسٹینڈرڈ ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے وہ تعین نہ ہو اور ہم ایک بحث میں پڑ جائیں کہ جی نہیں آپ پہلے یہ بتائیں کہ
फलानी ट्रांजैक्शन कैसे हुई थी, ढमकान ट्रांजैक्शन कैसे हुई, तो आपको एक उनको इश्यूज़ को भी एक सीक्वेंस में देखना है. बट इशू से ज़्यादा आगे हम चलते हैं रेलेवेंट लॉ पे. रेलेवेंट लॉ के दो बहुत अहम विंग्स हैं. एक है जिसको हम स्टैच्यूट लॉ कह देते हैं और दूसरा है केस लॉ. अक्सर हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन से कवानीन हैं जो उस मैटर के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं और हमें उन कवानीन का अप्रेजल करना होता है. बट आप और मैं प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखेंगे और जानते हैं कि हर चीज़ कई दफ़ा स्टैच्यूट की ज़ुबान में वाज़ेह नहीं होती. इसलिए हमारी एक बहुत लार्ज बॉडी ऑफ केस लॉ है. तो आपका कोई रेलेवेंट लॉ का असेसमेंट मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि आप स्टैच्यूट लॉ जो कानून है और उसकी ऊपर जो जजमेंट लॉ है इसको आप इकट्ठा नहीं पढ़ेंगे. कई दफ़ा तो ऐसा होगा कि ये बहुत ही बेसिक चीज़ आपको स्टैच्यूट में मिलेगी और इलेबोरेशन आपको सारी केस लॉ में मिलेगी. सो हमारी रेलेवेंट लॉ की असेसमेंट में हमें स्टैच्यूट और केस लॉ दोनों को कंसिडर करना है. इस तरह हमारी जो अप्रोच है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव आएगी. जब आप फैक्ट्स को, इश्यूज़ को, इस सारी असेसमेंट को सबको इकट्ठा कर लेंगे तो देन विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ एनालिसिस. इन अ वे जो मैंने आपको रेलेवेंट इरेलेवेंट की भी गुजारिश की है वो भी इस काइंड ऑफ एन एनालिसिस. बट यहाँ पर जो एनालिसिस हो रहा है ये कानून को सामने रखते हुए, इशू को सामने रखते हुए और जो फैक्ट्स हैं उनको सामने रखते हुए एनालिसिस हो रहा है. अब जब हम स्टैच्यूट्स की बात करते हैं तो मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ. हर स्टैच्यूट जो है वो एक डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन क्लॉज से शुरू करता है. मेरी नज़र से नहीं कोई कानून गुजरा जिसमें डेफिनेशंस या इंटरप्रिटेशन ना हो, क्योंकि वो उसका टोन और कॉन्टेक्स्ट सेट करता है, आसानी के लिए आपको कॉन्सेप्ट देता है और फिर थ्रू करता है. सो आप अपना असेसमेंट उधर से शुरू करते हैं. मुझे जो एक तरीका सिखाया था मेरे थैंक यू सर असातिज़ा ने, एक कानून समझने का, वो बड़ा डिफरेंट सा था और मैं आज तक उसी को फॉलो करता हूँ. जब भी मैं कोई नया कानून आता है तो मैं उसको पढ़ता तो सारा हूँ, लेकिन उसको सबसे पहले मैं उसकी टेबल ऑफ कंटेंट से शनासाई लेता हूँ कि ये जो कानून है इसका स्ट्रक्चर क्या है. और देयर इज़ अ रीज़न वाई स्टैच्यूट्स हैव अ टेबल ऑफ कंटेंट्स. सो ये नहीं है कि वो दे इम्पैक्ट द मीनिंग एंड स्कोप, बट टेबल ऑफ कंटेंट्स बड़ी मज़ेदार चीज़ है कानून की. वो क्या करती है, वो आपको उसका स्ट्रक्चर समझा देती है. ये एग्जांपल कंपनी के कानून का फ़र्ज़ करें ले लेते हैं. वो शुरू होगा बेसिक डेफिनेशन से कि जी कंपनी के हवाले से ये डेफिनेशन है, इन चीज़ों का मतलब ये है. फिर वो बताना शुरू कर जाएगा कि जी अच्छा कंपनी के मामले के कोर्ट कौन होगा, इसको रेगुलेट करने के लिए अदारा क्या होगा, इदारे के कितने डिविजन्स वगैरह होंगे, फिर वो किन किन अमूर के ऊपर काम करेगा, तो उसका स्कोप क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उससे एलाइड. सो आपको उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो स्टैच्यूट है ये अचीव क्या करना चाहता है. सो आई हैव पर्सनली इवन टिल टुडे फाउंड द टेबल ऑफ कंटेंट्स टू बी अ ग्रेट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर, द ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ द लॉ. ये नहीं है कि आपको उससे हर सवाल का जवाब मिल जाता है, लेकिन मेरी हद तक मुझे लगता है कि वो है. और जब आप स्टैच्यूट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसका पर्पस, ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, तो उसकी एप्लीकेशन में भी फिर थोड़ी आसानी आ जाती है. और आप यही देखते हैं कि केस लॉ डेवलप इसीलिए होता है कि इन स्टैच्यूट्स में फैक्ट्स के सामने रखते हुए या दीगर मामलात में कई दफ़ा इंटर रिलेटेड चीज़ें भी हैं, वो क्वेश्चंस डिटर्मिन हो रहे होते हैं. सो हमारी केस लॉ की अंडरस्टैंडिंग इस स्टैच्यूट के स्ट्रक्चर और पर्पस ऑब्जेक्ट की मैं समझता हूँ काफ़ी मरून मिन्नत रहती है. तो हमें चाहिए कि हम इस सारी एनालिसिस को सामने रखते हुए हर गिवन, और ये मैं आपको बताऊँ, ये हर चीज़ में जिस तरह मैं कह रहा हूँ, आप कोई केस ले लें, कोई, दिस ब्रॉड प्रिंसिपल विल अप्लाई एवरीवेयर.
because it is about thinking in a logical, sequential, structured manner. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کیس میں ان میں سے کوئی چیز مسنگ ہو. تو تھرو انالیسز ول ریکوائر کہ آپ جتنا ڈیپر اپریشیٹ کریں گے ان چیزوں کو, دا گریٹر دی انالیسز. بٹ آپ اور میں پریکٹیکلی جانتے ہیں کہ دا کلائنٹس آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دس. میری بڑی خواہش ہے کہ مجھ سے کوئی سب سے پیچیدہ سوال پوچھے اور میں اس کا 1 یس اور نو میں جواب دوں اور بڑی ساری فیس لے لوں, اور پھر مجھے پوچھے کیوں, تو میں کہوں اس کی الگ فیس ہوگی. کیونکہ یہ جو کام ہے اس میں اکثر لوگ کلائنٹس نہیں ہیں, دے وانٹ ٹو نو کہ کیا ہے. سو بٹ انالیسز از ضروری. اب ان کو پیلیٹیبل بنانے کے لیے, اس کو ایزیلی سمجھانے کے لیے از واٹ آر کنکلوژن از. ہم نے سارا اپنا انالیسز, ہم نے سارا اپنا ریلیونٹ لا کو جب کنکلوڈ کرنا ہے, دیٹ از واٹ از دا کنکلوژن. سو آپ کی کوئی تھنکنگ پروسیس میں, کوئی کام میں جب تک یہ اسٹرکچر نہیں ہوگا تو آپ کو لگے گا کہ جو ڈائیلاگ ہے, آپ کا جو آرگیومنٹ ہے یا آپ کی جو پریپریشن ہے وہ اسکیٹرڈ ہے. اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ اس یا اس سے ملتے جلتے کسی فارمولے کو اڈاپٹ کریں. وکالت میں مجھے جو سب سے بڑی خوبصورتی محسوس ہوئی ہے اور لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس فریڈم ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سینئرز کیسے کام کرتے ہیں, آپ ان سے بھی سیکھتے ہیں اور آپ اپنی ایک انوویشن بھی کر لیتے ہیں کہ یار یہ کام میں ایسے بہتر اپنی حد تک کر سکتا ہوں. سو ہرگز یہ مقصد آج کی ڈیبیٹ یا آج کی لیکچر کا یہ نہیں ہے کہ آپ کی تھنکنگ کو ڈراسٹکلی کہا جائے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. نہیں, یو ہیو فاؤنڈ دا وے ٹو ڈو تھنگز دیٹ یو فاؤنڈ بیسٹ. بٹ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک وائڈر سیکشن آف لائرز آل اوور دا ورلڈ اور لیگل ایجوکیشن میں اسی طرح لیگل ریزننگ کی ٹریننگ کی جاتی ہے. سو میں نے یہ جان کے خلاصہ دیا ہے, آئی ایم ولنگ ٹو ٹیک کوشچنس یا آئی ایم ولنگ ٹو گو فارورڈ. کیا آپ کہتے ہیں؟ کیونکہ میں نے ٹائم بھی آدھے گھنٹے 45 منٹس کا سوچا تھا. آپ بتائیں. نہیں دیکھیے, میں سمجھتا ہوں انٹریکٹیو ہوگا نا, انٹریکٹیو جو ہوگا نا تو زیادہ انگیجمنٹ ہے. سو جیسے آپ مناسب سمجھیں. ان کا سوال یہ ہے کہ لیکچر کے سم اپ ہو چکا ہے تقریباً. میں نے آپ کو براڈ آؤٹ لائن دے دی. آئی کین کیپ آن ٹاکنگ, لیکن بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی اس میں ویریشن ہونی چاہیے تو ہم آج مل کے ایک بہتر فارمولا بھی بنا سکتے ہیں. یہ کسی کی میراث نہیں ہے. اٹس آل اباؤٹ اپلائنگ آور مائنڈ, اور جتنے زیادہ لوگ مل کے کریں. آپ نے کہا تھا آئیریک ہے, آپ نے ایف ڈالا ہے تو باہر والوں. اچھا, آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں انہوں نے کیا, لیکن جب ہم موقع ہوا, جب جو ہمارے ٹیچرز بھی جو باہر پڑھے, آپ آج کل بھی وہ فار سم ریزن اس کو آئیریک رول ہی کہتے ہیں. شاید وہ فیکٹس کو ویزیوم کرتے ہیں کہ جی فیکٹ ہی سے تو ایشو نکلے گا. بٹ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ فیکٹ سے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں ہے. اور ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے کہ کیس پریپریشن کے حوالے سے فیملیرٹی ود دا فائل از این ایشو. سو ہمیں ایمفسائز فیکٹس پہ, اور آئی ہیو آلویز ایمفسائزڈ آن فیکٹس کہ ہمیں فیکٹس پتہ ہونا چاہیے. آئی نیڈ ٹو نو دا کیس. چاہے آپ کسی ٹرانزیکشن میں کر رہے ہیں, بیسک لیٹ سے آپ کانٹریکٹ پہ کام کر رہے ہیں جو کہ ہائی وے کا کانٹریکٹ ہے, وہ کئی دفعہ بڑے لمبے TDS ہوتے ہیں, بٹ آپ کو ہر چیز پڑھنا پڑتی ہے. اور یہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اتنے لمبے لمبے معاہدے لکھ دیتے ہیں, لیکن جب جھگڑا ہوتا ہے تو اس میں لکھا ہی نہیں ہوتا. ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی اسیسمنٹ انالیسز میں فیکٹس کے ساتھ اپنے آپ کو فیملیئرائز نہ کریں. اور اگر آپ کی فیکٹس کے ساتھ فیملیئرٹی نہیں ہے, آپ کو ریلیونسی نہیں پتہ ہے, تو آپ کی جو ایپلیکیشن آف دا لا ہے وہ ڈیفیشنٹ ہی رہے گی. آپ دیکھیں نا, کتنی دفعہ آپ لوگوں نے پلیڈنگز میں دیکھا ہے کہ یہ آپ نے فیصلہ چیلنج کر دیا, دس از اگینسٹ دا لا اینڈ فیکٹس آن پوائنٹ, یہ مس ریڈنگ آف ایویڈنس ہے, یہ فلانی چیز ہیز ناٹ بین کنسیڈرڈ. وہ کیا چیز ہے؟ وہ فیکچوئل اسیسمنٹ ہے. تو یہ ساری چیز انٹرٹوائنڈ ہے ہمارے ایڈورسریل سسٹم کے ساتھ, اور ہم اس لیے آئی کیپ آن ایمفسائزنگ آن دا فیکٹس. یہ جو کنکلوژن ہے اس کو اگر تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیں کہ اس میں کیا اپروچ لے بندہ اور دعویٰ تیار کر لیں. دیکھیں رول آف پلیڈنگ کی بات نہیں ہو رہی, یہ ہو رہی ہے اسٹرکچرڈ. اب آپ پلیڈنگ کا آپ سمجھتے ہیں کہ پلیڈنگ کا تو ایک اپنا تقاضا کا اپنا رول ہے. ہاں, یہ بیسکلی جب آپ کنکلوژن پر آ جاتے ہیں آن اینی ایشو, دین دیٹ کنکلوژن
is what you will pursue. اب فرض کریں جس طرح اگر ہم اگین کوئی کس ڈسپلن کا ایگزامپل لے لیں, کوئی سول کا, کیسے عارف صاحب آپ بتائیں, تو صاحب آپ بتائیں کیا کریں, کوئی کیس اسٹڈی سیمپل کس کا لے لیں جس میں اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. یہ لگتا ہے میم آپ کا وہ کیس آ گیا ہے. اچھا کیا آپ نے اس کو نکالنا ہے؟ چلیں فرض کریں رول پلے کر لیتے ہیں. میں آپ لینڈ لارڈ ہیں, میں آپ کا کرایہ دار ہوں, آپ خواہش مند ہیں کہ آپ نے مجھے نکالنا ہے. تو آپ بتائیں معاہدے میں کیا خلاف ورزی ہو گئی, میں رینٹ نہیں دے رہا, آپ وقت سے پہلے معاہدہ کینسل کرنا چاہتی ہیں, آپ اس لیے کرنا چاہتی ہیں کہ رینٹ مارکیٹ بڑھ گئی, رینٹ اوپر چلے گئے, میں کم رینٹ دے رہا ہوں. اب کیا آپ کو پرسنل یوز کے لیے چاہیے, مطلب یہ ساری چیزیں ول گو ان ٹو دا کوشچن, بیکاز آپ جب اپنا کیس بنائیں گی کہ مجھے ایوکٹ کیا جائے تو اس کی کوئی ہوگی, کیا میں ڈیفالٹر ہوں, کو ڈیفالٹر ہے, پھر یا آپ کہیں گی کہ جی یہ جو کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا معاہدہ رینی ہوتا پوزیشن, بیکاز لا از آل اباؤٹ پوزیشن ایٹ ٹائمس. تو اب وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے, نکل نہیں رہا, تو آپ نے اس کو ڈسپوزیس ایک طرح سے کرنا ہے وہاں سے. تو آپ جو بھی گراؤنڈز اپنے بنائیں گی میری ایوکشن کے لیے, مجھے اس کو پھر دوسری سائڈ اس کو کاؤنٹر کرے گی, وہ کہے گی کہ میں تو کرایہ دینا چاہتا ہوں, یہ ان ریزنیبل ہے, یہ ایسے نہیں ہوتا, ہم نے 10% کا اگری کیا تھا, اب یہ 25% چاہ رہی ہیں, ایسا نہیں ہے. سو یہ ایمرج کرے گا. لیکن اوور دی ایئرز ہم نے اسلام آباد کی حد تک تو یہ دیکھا ہے کہ لینڈ لارڈ فیور کرتا ہے, لا جو ہے وہ بڑا لینڈ لا کو فیور کرتا ہے. پہلے شاید ایسے نہیں ہوتا تھا لیکن اسلام آباد میں ایسا ہے. تو اب 6 مہینے میں نے سنا ہے سر نکل جاتے ہیں. تو آپ ادھر رابطہ کریں اگر نہیں نکلنا. لیکن ایشوز بیسکلی یہی ہو گیا, آپ اپنا لے کر آئیں گی کہ جی یہ میرا معاہدہ تھا, اس کے مطابق اتنی اس کی مدت تھی, آپ نے مجھے یہ کرایہ دینا تھا, آپ نے میری پراپرٹی ڈیمیج نہیں کرنی تھی, آپ نے پراپرٹی ڈیمیج بھی کی ہے. دیکھیں نا, اینی تھنگ گیو یو کاز فار اٹ. اگر وہ ہے تو بریچ آف کانٹریکٹ, تو آپ نے اس بریچ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ قانون کے مطابق کیا وہ جو بریچ آپ الیج کر رہی ہیں, از دیٹ اے گراؤنڈ ان لا فار یو ٹو سیک ہز ایوکشن. اب وہاں پر آپ اگر اس میں اسٹیچیوٹ پہ چلی جائیں گی, آپ کو کچھ چیزیں پتہ لگ جائیں گی, لیکن پھر ہو سکتا ہے کیس لا نے اس کو فردر کیا ہو. پھر ریلیونٹ یہ بھی ہے کہ کیا یہ ریزیڈینشیل پراپرٹی ہے, کیا یہ کمرشل پراپرٹی ہے. کئی دفعہ اسلام آباد میں جھگڑے یہ بھی ہوتے ہیں کہ ان انٹینڈیڈ یوز ہے, آپ نے کہا کہ جی میں نے رہنا ہے یہاں پر لیکن دفتر بنا لیا. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری اپریزل آف فیکٹس ہیں, اور اس میں سے پھر ایشو ایمرج کرے گا ویدر اور ناٹ you have the right to have him evicted. اور then you will appreciate کہ جی ہمارا رینٹ ریسٹرکشن کا جو قانون ہے اس کی کوئی خاص شک ہے جو اس کو ڈائریکٹلی امپلائی کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. اب ہم نے کئی کیسز رینٹ کے حوالے سے کیا. میں آپ کو سیکورٹی کا سب سے میرے ایکسپیرینس میں سب سے ہوتا ہے کہ سیکورٹی کا ایشو ہو جاتا ہے. جو ٹیننٹ ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس میں رہوں اور سیکورٹی اپنی ایڈجسٹ کرا دوں. لینڈ لارڈ کی خواہش ہوتی نہیں, یہ پہلے نکلے تاکہ اس کی سیکورٹی سے میں بجلی پانی کے بل اور توڑ پھوڑ ایڈجسٹ کر دوں. اسی لیے لڑائیاں ہی ہوتی ہیں نا. سو یو نیڈ ٹو اپریز دیز فیکٹس اینڈ دین ڈیسائڈ ویدر یو ول گو فار این ایوکشن اور ناٹ, اور ریزسٹ اٹ. اب ہم نے ریسنٹلی میں آپ کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں. ہم نے ایک کیس کیا جس میں ہوا یہ کہ معاہدہ اس کا جو میعاد تھی نا وہ ختم ہو گئی, لیکن کمرشل پراپرٹی تھی, وہاں کاروبار چل رہا ہے, لیٹس سے بینک ہے, اب وہ نہیں جا سکتا فوراً. تو بینک کی خواہش ہے کہ جی وہ اس کو بڑھا دے, اور وہ کہتا ہے نہیں میں نے نہیں بڑھانا, تم نکلو. تو بینک نے کئی حربے استعمال کیے. پھر اس کو کسی نے یہ کہا کہ یار ایسا کرو تم اس کے خلاف مقدمہ کر دو کہ یہ اسیسمنٹ آف رینٹ جو ہے نا یہ رینٹ کنٹرولر کرے, تو اس میں آپ کو ٹائم مل جائے گا. اب وہ ایسا میٹر تھا جس میں اسیسمنٹ آف رینٹ نہیں تھی, بٹ اس کی شاید ٹیکٹک یہ تھی کہ اس نے کہا کہ جی کسی طرح مجھے 6 مہینہ سال مل جائے. تو litigation unfortunately is means to certain objectives, not always fair. So as a lawyer اب میں کسی moralistic position پہ نہیں جا رہا, لیکن کئی دفعہ آپ کے پاس ایسے کیس رینٹ میں بھی آپ کہتے ہیں یار مجھے سال لے دو,
تو پھر آپ اس طرح کیس لڑتے ہیں. لیکن ہم ان سیناریوز کی بات نہیں کر رہے, ہم تو بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی کیس آ جائے, آپ نے اس کو آبجیکٹو اوپینین تو صحیح دینا ہے نا, پھر اسٹریٹجی ٹیکٹک وہ بات کی بات ہے. سو یہ وہ بیس ہے, یہ وہ اسٹرکچر ہے جس میں آپ کی ایک ریزننگ, ایک تھنکنگ کا ایک آؤٹ لائن ہے. اگر آپ ایسے سوچیں گے, ایسے دیکھیں گے, تو آپ کو آسانی ہوگی اگلے کی بات سمجھنے میں بھی جو سائل ہے, اور اس کو سمجھانے میں بھی کہ بھئی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہر دفعہ درست نہیں ہے, آپ یہ قانون ہے اس پیرائے میں دیکھیں اور اس کا حل ایسے نکلے گا. سو دس از دا براڈ کانٹیکسٹ. کاز آف ایکشن تو میم ایک اور فیلڈ چلی گئی, وہ تو آپ کو جی کاز آف ایکشن تو دیکھیں نا, وہ تو وہ کاز ہے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آسان الفاظ میں ڈیفینیشن ایشوز میں جائیں گے, کہ جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک میٹر ہے جو آپ عدالت کے پاس لے کے جائیں گے اور وہ اس ایشو کو ٹرائی کرے گا. دیٹ از دا کاز. سو اس میں وہی کاز بھی ایک طرح سے چلیں کہہ دیتے ہیں. یہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے ہمیں ایک ٹیبل آف کنٹینٹ دے دیا ہے, یہ اگر ہم نے لیگل اوپینین بھی دینا ہے نا, اسی اسٹرکچر کو فالو کرے تو ہو جائے گا میرے خیال میں. ٹھیک ہے جی, میں یہی کہہ رہا ہوں, چاہے آپ نے اوپینین دینا ہے, بلکہ میری آپ کو یہی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی ایز لائر آپ سے جب بھی کوئی ایکچولی تو آپ سے اوپینین ہی مانگتا ہے نا, کوئی آپ سے ریٹن اوپینین مانگتا ہے, کوئی آپ سے وربل اوپینین مانگتا ہے. اگر آپ نے دعویٰ کرنا ہے, پیروی عدالتوں میں کرنی ہے, تو پلیڈنگز کا تقاضا اور ہے, کیونکہ اس میں تو آپ کو پتا نا وی ڈونٹ سائٹ لا. آلدو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک روایت نہیں آ گئی ہے کہ لوگ اپنی پلیڈنگز میں کیس لا بھی لکھنے لگ گئے ہیں. ورنہ اگر آپ سی پی سی کے ٹریڈیشنل یا اگر پرانے جو ہمارے اساتذہ تھے, اگر ان کی وہ کہتے ہیں یار پلیڈنگ کا مطلب ہے اسٹیٹ دا فیکٹس. ہاں, اب ہم دیکھتے ہیں کہ لمبی لمبی پلیڈنگز بن رہی ہیں, اس میں ججمنٹیں بھی کوٹ ہو رہی ہیں, اس میں سیکشن بھی کوٹ ہو رہے ہیں. پر چلیں, وہ کئی دفعہ کچھ جج صاحبان ہیں جو اس کو اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو. سو وہ ایک الگ ایشو ہے. سر یہ ہم ینگ لائر کو اکثر اگر پریپوزیشن آ جاتا ہے نا, تو وہ ریلیونٹ لا اسپیسیفکلی اسٹیچیوٹ اپلائی نہیں کر سکتے. تو اگر اس کے لیے کوئی طریقہ آپ بتائیں. دیکھیں, جو ہم نے جس طرح میں نے کہا اسٹیچیوٹ ریڈنگ کے حوالے سے, اسٹیچیوٹ کو پہلے مطلب ایک پریپوزیشن آ گیا, ایک ایشو آ گیا, چلیں لیں کوئی پروپوزیشن دیکھتے ہیں, کوئی مطلب کوشش بینک ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے, ریکوری کرنی ہے, تو اب مجھے یہ نہیں پتا کہ بینکنگ لفظ اپلائی ہو رہا ہے یا ایف آئی او اپلائی ہو رہا ہے, فائنینشیل انسٹیٹیوشن ریکوری جو ایکٹ ہے. دیکھیں, یہ وی گو بیک ٹو دا لا اگین. جب آپ اسٹیچیوٹ پڑھیں گے تو وہ آپ کو اپنا اسکوپ اور آبجیکٹ بتائے گا, اور خاص طور پہ وہ ایک میکینزم بتائے گا کہ یہ ایشو اس قانون کے تحت جو ایشو ہے یہ اس ٹرائبونل کے پاس جائے گا. تو شروع کی جو لٹیگیشن رہی ہے لیٹ سے بینکنگ میں, وہ ہمیشہ یہی رہی کہ یہ فائنینشیل آبلیگیشن ہے یا فائنینشیل آبلیگیشن نہیں ہے, اسی پہ بحث چلتی رہی. تو اگر وہ تھی تو وہ کہتے تھے ہاں آپ جا سکتے ہیں, اگر نہیں ہے تو آپ سول اس میں چلے جائیں. تو یہ وہ ایشوز ہیں جو ایک تو پلین ریڈنگ آف دا لا سے آئیں گے. لیکن کئی دفعہ جس طرح بینکنگ کا آپ نے ایگزامپل دیا, بینکنگ ایک ذرا اسپیشلائزڈ ایریا ہو گیا. اب اس میں ایک ینگ لائر کے حوالے سے, یا جس کو وہ شناسائی نہیں رہی ہے, اس کے لیے کچھ ٹرمز سمجھنا, اس کی پریکٹیکل امپیکٹ سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے. دس از ویئر دا کیس لا کمز ان. ناؤ دا کیس لا, جیسے میں نے گزارش کی, وہ ایڈ بھی ہے انڈرسٹینڈنگ آف دا اسٹیچیوٹ میں, اور وہ لیئنگ ڈاؤن نیو لا بھی ہے. کیونکہ ہم جس آئینی سسٹم میں رہتے ہیں وہاں پر پریسیڈنٹ کی ایک ویلیو ہے, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, ہم کہتے ہیں. تو کیس لا کا مطلب ہے پریسیڈنٹ, کہ جو عدالتوں نے وضع کر دیا ہو قانون. تو یہ وہی نقطہ وضع کرتی ہیں جو یہاں پر وہ سمجھتی ہیں کہ بہت واضح نہیں ہے. اب جورسڈکشن ایک ایسا ایشو ہے, فار ایگزامپل ہر کیس میں وہ کہتے ہیں جی یہ تو اس عدالت کی جورسڈکشن سے باہر ہے. تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جس میں پھر بحث چلتی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں, اس قانون کے مطابق ہمارا دائرہ اختیار یہ ہے, یہ ہم سن سکتے ہیں اور یہ نہیں سن سکتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو اپریزل اس کی انڈرسٹینڈنگ اور ریڈنگ میں آئے گی. اور اس حوالے سے میں نے اس لیے کہا تھا کہ اسٹیچیوٹ سمجھنے کے لیے میرا طریقہ آج بھی یہی رہا ہے کہ جب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو میں ذرا گائیڈنس ادھر سے لیتا ہوں کہ کیا اسکیم کیا ہے اسٹیچیوٹ کی, یہ چاہتا کیا ہے کرنا. ہاں, تو یہ نہیں کہ وہ آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہے, لیکن وہ آپ کو ایک اسٹرکچر دے دیتا ہے کہ اچھا یہ کرنا کیا چاہتا ہے لیجسلیٹر یہاں پر, اور پھر آپ اس کو اس کانٹیکسٹ میں پلیس. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ قوانین میں اکثر یہ لکھا ہوگا جہاں پہ اسپیشلائز ادارے بن جاتے ہیں, اگین کمپنی کے حوالے سے لے لیتے ہیں, SECP ہے, پہلے وہ بتاتے ہیں جی یہ ادارہ ہوگا,
اس کا یہ فنکشن ہوگا, یہ پاور ہوگی, یہ ان لوگوں پہ مشتمل ہوگا, یہ انکوائری کر سکتا ہے, یہ انویسٹیگیشن کر سکتا ہے, یا اور کن معاملات میں یہ خود کر سکتا ہے, کن معاملات میں یہ ایف آئی اے نیب کو بھیج سکتا ہے. تو یہ آپ کو ساری چیزیں پتہ لگ جائیں گی. اب فرض کریں آپ کے پاس ایک کیس ایسا آ جاتا ہے جو ایکچولی ریلیٹ تو کسی کمپنی سے کرتا ہے, لیکن وہ کمپنی لا کی جو ایڈمنسٹریشن ہے یا کمپنی لا کا جو نظام بنایا ہوا ہے SECP کے تحت, وہ اس کے اندر نہیں آتا. تو پھر آپ اس کو پریز کرتے ہوئے یہی کہیں گے جی ہاں ہیں آپ کمپنی, ہے یہ فلانے معاملے سے ریلیٹڈ, لیکن قانون کے مطابق SECP کو چاہیے کہ یہ معاملہ اس حد تک نہیں, باقی حد تک کسی کو یا وہ ریفر کر دے یا آپ کو ریلیف کے لیے کہیں اور چلا جانا چاہیے. اور یہ ہمارے ہاں اکثر پرابلم آج کل بہت بڑھ گئی ہے, کیونکہ ہوا یہ ہے کہ ہمارے لیگل سسٹم میں ریگولیٹری باڈیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں. پہلے نہیں ہوتی تھیں, اب ہر سیکٹر اپنے ایک ریگولیٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, تو وہاں پر انکروچمنٹ ہے. کئی دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے, وہ ٹیلی کام والا بیٹھا ہوا کہتا ہے یہ میں نے کام کرنا تھا, وہ دوسرا کہتا ہے نہیں یہ تو میں کمپنی ریگولیٹ کر رہا ہوں, یہ میں کروں گا. تو یہ ایشوز بھی کھڑے ہو گئے, بٹ آہستہ آہستہ یہ چیزیں ریزالو ہو رہی ہیں. تو آپ ٹیلی کام کا لا پڑھیں گے, آپ کمپنی کا لا پڑھیں گے, پھر دیکھیں گے جہاں پر پرابلم ایریا ہے وہ یہ ہے جہاں پر پینل کانسیکوینسز آ جاتے ہیں. ریگولیٹری کانٹیکسٹ میں میں بہت سمپل کر کے آپ کو بتا رہا ہوں, پینل کانسیکوینسز تو دو طرح کے ہی ہو سکتے ہیں. ایک ہے یا فائنز ہو سکتے ہیں, ایک ہے امپریزنمنٹ. تو رول براڈلی اسپیکنگ یہ ہے کہ جہاں پہ امپریزنمنٹ کا ایشو ہے وہ ٹرائبونلز نہیں کریں گے. یہ ٹرائبونلز یہ نا, یہ ان کے اپنے بنے ہوئے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جو ہمارے عدالتیں جس طرح اکاؤنٹیبلٹی کورٹس وغیرہ ان کی نہیں, لیکن جہاں پر امپریزنمنٹ آ جاتی ہے دیٹ از اے فنکشن آف دا کورٹ. کیونکہ ہم جس ڈسپلن میں رہتے ہیں, ہم جس لیگل سسٹم میں رہتے ہیں, وہاں پہ کورٹس اپنی جیلسلی گارڈ کرتے ہیں jurisdiction in determining rights and obligations between parties on the civil side as well as the criminal side, جہاں پر کوئی penal consequence نہ آ رہا ہو. لیکن اس کا ایک کارو آؤٹ ہے. کئی ادارے اب اپنے ریگولیٹریز کے اوپر فائنز امپوز کر دیتے ہیں. فائن بھی پینل ہے, لیکن آپ نے دیکھا نا کہ PPC میں بھی لکھا ہے امپریزنمنٹ اینڈ فائن اور بوتھ. اسی طرح باقی جو قوانین ہیں وہاں پر آپ کو جو کارپوریٹ سو کالڈ ریگولیٹ کر رہے ہیں, اکانومی کو ریگولیٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ امپریزنمنٹ آپ کو نہیں ملے گی, وہاں پہ آپ کو فائنز ضرور مل جائیں گے. تو اگر آپ کو لگے گا کہ کوئی ایسا اوفینس ہو گیا ہے جس میں یو آر جمپنگ ٹو اے اسپیشلائزڈ کرمنل فیلڈ آف لا, پھر اس کا لا ٹریگر ہو جائے گا. اور یہی وہ اسیسمنٹ ہے جو ہمارے ایشوز کو ریلیونٹ لا میں رکھ کے ہم اینالائز کریں گے. کہ اب دیکھیں آج کل بہت بڑا ایگزامپل میں آپ چل رہا ہے کہ یہ جس طرح ہم رپورٹیں پڑھ رہے ہیں, جو نیب کام کرتا ہے کبھی کسی سیمنٹ والے کے پیچھے, کبھی کسی شوگر والے کے پیچھے, تو وہاں یہی کنفیوژن مچا رہتا ہے کہ بھائی یہ نیب نے کیا کرنا ہے, یہ SECP نے کیا کرنا ہے, یہ باقی اداروں نے کیا کرنا ہے. سو نیب کا اپنا ایک اسکوپ ہے. نیب کہتا ہے جی کہ سیکشن 9 کے تحت جو چیز فال کرے گی وہ ساری میں کر سکتا ہوں, یا میرے شیڈیول 10 شیڈیول کے اندر جو 10 ہے اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے. 10 نہیں ہے سوری, جو اس کا شیڈیول میں اوفینسز ہے 10A کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, تو وہ اس میں تو وہ ایریا ہے جس پہ نیب آپریٹ کرے گا. اسی طرح FIA کا اپنا قانون ہے, اس کا ایک تفصیل دے دی گئی ہے جدھر اس کی جورسڈکشن ہے, اور یہ اوور لیپ کرتے رہتے ہیں. بٹ جہاں پر امپریزنمنٹ موسٹ لائکلی از دا کانسیکوینس, وی ول ہیو ٹو گیو وے ٹو such agencies. So basically جہاں پہ اسٹینڈرڈ آف پروف شفٹ کرے گا فرام سول ٹو کرمنل, کیونکہ کرمنل میں بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ والی چیز چل جائے گی, وہاں پہ جورسڈکشن شفٹ کر جائے گی. That's what you're saying. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں جہاں پر اوفینس ایسا ہوگا جو کہ ٹرائبل بائی اے اسپیشلائزڈ باڈی لائک نیب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اینڈ ادرز ہے, وہاں پر وہ کورٹ اپنی جورسڈکشن لے گا. لیکن یہ کیونکہ ایک ہی ایشو پہ 2 عدالتیں تو نہیں چل سکتی نا. لیکن کچھ معاملات کمپنی کے حوالے سے ایسے ہوتے ہیں کہ فرض کریں اگر ایک ڈائریکٹر کے اوپر ایلیگیشن ہے کہ اس نے ایک انلیگل کوئی کام کیا ہے, ٹیک ایگزامپل سیکشن 9 کی برائب ہے واٹ ایور, سو اس حد تک نیب کورٹ اس کو ٹرائی کرے گا, اپنے جو بھی کرمنل پروسیجر لا کے تقاضے پورے کرتے ٹرائی کرے. لیکن اس کا ایک اوور لیپ کمپنی لا کے اوپر بھی ہے. کمپنی لا یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی, فار ایگزامپل دے رہا ہوں, کہ کوئی ایسا آدمی ڈائریکٹر کمپنی کا نہیں بن سکتا جس کی جو
has been guilty of an offense for example. So to that extent अगर ये finding होती है तो मैं और आपको और मुझे ये पता लगता है कि भाई ये तो person has been convicted of an offense, he is unsuitable to be a director, उसके बेसिस के ऊपर मैं SECP के मैकेनिज्म के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के मैकेनिज्म के अंदर जाके शिकायत कर सकता हूं कि जी इस आदमी को डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, तो वो उसको हटाने के लिए कार्रवाई कर सकता है. सो ये ऐसा इफ आई डोंट नो गया मैं आपको सही एक्सप्लेन कर पाया हूं कि नहीं. यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल जहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे सिविल एंड क्रिमिनल साइमल्टेनियसली हो, तो उसमें पहले कौन सा चलेगा, पहले डिटर्मिनेशन किसकी होनी चाहिए? ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है. ये तो मेरे ख्याल में किसी को इसका जवाब नहीं आता है. क्यों बाबर साहब, आपको आता है इसका जवाब? बाद में चलेगी, पहले सर जवाब नहीं, डिपेंड अगर तो जवाब सबके पास है. हाँ नहीं देखिए, हाँ मेरे ख्याल में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसा है कि सिविल, बट जब जो ऑफेंस हो गया है सर, जिसका मैंने एग्जांपल दिया अभी 9 और डायरेक्ट ओवरलैप का, तो आई थिंक दे कैन इन दैट केस रन कंकरेंटली, बट उसकी कन्विक्शन होना जरूरी है. जो एग्जांपल मैंने दी है उस लिहाज से बाबा साहब ठीक कह रहे हैं कि जब कन्विक्शन होगी तो फिर रिमूवल ऑफ उसमें जाएगा. बट और नेचर के ऑफेंसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें कंकरेंट जाती हैं. उसमें आमतौर पर उन्होंने प्रोसीडिंग स्टे कर दी है जब तक सिविल केस का फैसला नहीं आ जाता. बट रेयर केसेस है ऐसे बाबर, दो जजमेंट है, ट्रायल चलते रहते हैं जनरल. फाइनल कभी-कभी कंक्लूजन सिविल में क्योंकि वो चीजें देखी जाती है दोनों साइड्स की, क्रिमिनल तो प्रोसिक्यूशन पे सारा बर्डन अप्रूव होता है. तो ऐसी कहीं जब वाइट कॉलर क्राइम में ज्यादा है, वाइट कॉलर, जी मैं उसी पे आ रहा था. देखें, जो वाइट कॉलर क्राइम में मोस्टली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है. सो उस हद तक जब तक वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं एस्टैब्लिश कर देती कि जी वाकई ये ऑफेंस हुआ है, टू दैट एक्सटेंट वो डिटर्मिनेशन. आखिर में सर एक एडवाइस चाहूँगा मेरे और बाबर जैसे यंग लॉयर्स के लिए. क्या सर बाबर साहब मेरा मकसद पूरा हो गया सर. क्या अभी भी इस दौर में भी, यानी ये देखना चाहते हैं मैंने सबको सुला दिया कि नहीं? तो जनरलाइज प्रैक्टिस जारी रखें या स्पेशलाइज्ड की तरफ तवज्जो दें? यंग लॉयर जो है अभी भी ये कोशिश करे कि उसको बैंकिंग लॉ, SECP, नेपरा, PTA तमाम चीज़ों पे उसको दस्तरस हो कानून पे, या वो कोशिश करे कि नहीं एक फील्ड चुन ले अपने लिए और उसमें ही इन डेप्थ नॉलेज गेन करे और उसका अपने उसी में फ्यूचर बने? क्या आप देखते हैं आपके एक्सपीरियंस? ये मैं हाईली पर्सनल व्यू आपसे शेयर करने लगा हूँ. मेरा व्यू ये है कि लॉ इज़ अ लाइफ टाइम चॉइस. मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ. मेरे अंदाजे के मुताबिक पहले 5 साल ऑफ योर प्रैक्टिस जितनी डाइवर्स हो सके, आपने बेल करानी सीखनी है, आपने ड्रग रिलेटेड काम सीखना है, आपने सिविल सूट सीखना है, आपने रेंट, जितनी आपकी ब्रॉड एक्सपोजर हो सकता है, आपको जहां से जो मौका मिले आप उसको ना नहीं करें पहले 5 साल. ये मेरी राय है, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं होता कि कौन से एरिया ऑफ लॉ में एक्चुअली आपकी इंक्लिनेशन है. मैं बार बार ये लोगों को कहता हूं कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं क्रिमिनल ट्रायल का लॉयर बनूं. मैं नहीं कर सका क्योंकि या शायद मुझे मौका नहीं मिला या मेरा रुझान नहीं था. सो आप और मैंने मेरा उतना वाइड पहले 5 साल में एक्सपीरियंस नहीं रहा. बट मैं ये समझता हूं कि जिस तरह अब हमारी लीगल कम्युनिटी डेवलप कर रही है, मौके डेवलप कर रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर करें. फिर आपको नेचुरली खुद महसूस होगा कि आपकी इंक्लिनेशन क्या है. एन मुमकिन है कि आप ये कहें कि यार मैंने बनना तो क्रिमिनल प्रैक्टिशनर या क्रिमिनल लॉयर है, लेकिन आपको हर दफ़ा काम रेंट का आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? उसको ना तो नहीं करें. सो इकोनॉमिक्स भी ड्राइव करती हैं आपकी चॉइसेस, लेकिन एक दिन वो ज़रूर आता है जब आप अपनी मर्जी की प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो उस दिन को बिल्कुल इंतज़ार करें, उसके लिए मेहनत करें और जितना वाइडर एक्सपोजर ले सकते हैं लें. और ये जो बात इन्होंने की है ना अता ने, ये बड़ी अहम बात है. इस्लामाबाद में आपको बहुत मौके हैं, बहुत यहाँ इदारे हैं, बहुत रेगुलेशन हो रही है. नए कवानीन से वाकफियत आप हासिल करें. मुझे याद है मैं एक दफ़ा बाबर मुमताज़ साहब बैठे हैं, ये इनके साथ हम अलवी साहब को गालिबन मिलने गए,
تو وہاں پر بات یہ ہو گئی کہ جی وکیلوں کو کمپنیاں رکھتی نہیں ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہماری بار یہ کرے بار وہ کرے. تو میں نے ان سے گزارش کی, میں نے کہا وہ آپ کو کیوں رکھیں بھائی, کام تو آپ کو پتہ نہیں ہے. اب فرض کریں ایک ٹیلی کام کمپنی ہے, یہ پیچھے ہی ہے ہمارے, کتنا بڑا دفتر بنا ہوا ہے نا, وہ آپ کو مجھے کیوں ہائر کرے؟ وائی شوڈ دے ویسٹ دیٹ منی آن یو اینڈ می؟ دے ول ناٹ. آپ کو اور مجھے وہ اسکل سیٹ پہلے حاصل کرنا ہے جس سے ہم اس کے لیے بینیفیشل ہوں. اب یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ وکیل جو ہے وہ ساری چیزیں خود ہی سیکھ کے آ جائے, لیکن ایک فیملیئرٹی ہونا ضروری ہے. مجھے یاد ہے جب میں ینگ لائر تھا اس وقت قانون اتنی ایزیلی اویلیبل بھی نہیں ہوا کرتا تھا. ہمیں جا کے ڈپارٹمنٹس میں منتیں کر کے کاغذ نکلوانے پڑتے تھے, یہ رول دے دو, یہ ریگولیشن دے دو. اب تو ہر چیز آپ کے پاس 1 کلک پہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. ہر ادارے نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے. اگر آپ خواہش مند ہیں کہ آپ ٹیلی کام سیکٹر میں یا آئل اینڈ گیس سیکٹر میں یا پاور سیکٹر میں یا میڈیا میں آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ایک بٹن دبائیں, پیمرا لکھیں, اس کے رولز ریگولیشن پڑھیں, سمجھیں کہ یہ کیا ہے, اور پھر جا کے ان کو ملیں. جب آپ ان کو جا کے ملیں گے, ان کو بتائیں گے کہ جی ہاں یہ آپ کا قانون کہتا ہے, یہ کیس لا ہے, وہ آپ کو رکھ لیں گے. لیکن آپ کو ایسے کوئی نہیں رکھے گا. سو تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ ہمیں بھی کرنا ہے. اپرچونٹی ہے, لیکن آپ نے اور میں نے اپنے آپ کو اس کو اویل کرنے کے لیے تیار کرنا ہے. ڈز دیٹ آنسر دا کوسچن؟ آخری سوال, اگر کوئی لائر ینگ یہاں پھنس گیا اپنے سینئر کے ساتھ جو کہ صرف رینٹ کا میٹر یا فیملی میٹر ہی دیکھ رہا ہے, لیکن اس کی خواہش ہے کہ اس کو کہیں سے فلیور ملے, ایس ایس سی پی کا بھی, نیپرا کا بھی, پی ٹی اے کا بھی, سی سی پی کا, کیا کر سکتا ہے؟ وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتا سینئر کو وہاں سے اگر تھوڑا بہت اس کو مل رہا ہے, لیکن کیا کر سکتا ہے آپ کے ذہن میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں جو ہمیں کہا گیا تھا اور جو ہم نے تھوڑی بہت ہی کوشش کی. ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ جب وقت ملے تو خاموشی سے آخری سیٹ میں جا کے عدالت کے کاغذ پینسل لے کے بیٹھ جاؤ. سو مجھے یاد ہے ایز اے ینگ لائر, ایون ان دا فائنل ایئر آف مائی لا, میں کبھی سپریم کورٹ رجسٹری پیچھے جا کے بیٹھ جاتا تھا. پہلے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کیا بول رہے ہیں, بحث ہو رہی ہے, آپ کو کچھ پتہ نہیں لگتا تھا, لیکن آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں. تو آپ کو بھی اگر لیٹرل لرننگ کرنی ہے تو آپ کے پاس تو کورٹس ہیں. آپ تو یہاں بیٹھے, یہاں 76 جج ہیں, ایک کیس بھی سن لیں گے روز تو کچھ تو مل ہی جائے گا نا. ہر طرح کا کیس یہاں پر آتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں, آپ اگر مناسب سمجھیں تو یہاں پر عدالت میں بیٹھ کے سن لیں, کوئی بحث ہو رہی ہے اس کو سن لیں, نہیں ہائی کورٹ میں جا کے بیٹھ کے سن لیں, وقت نکالیں سپریم کورٹ بھی جا کے سن لیں. اپنے آپ کو اس طرح سٹرکچر کریں. اور حقیقتاً دیر از اے پرابلم کہ جب آپ کو ایک نیچر کا کام ہی نہیں آ رہا, یا اگر آپ جس دفتر میں ہیں تو کیسے ہوگا. بٹ یہ اسکل سیٹ آپ کریں, پھر ان اداروں میں سے رابطہ کریں, ان سے ریلیٹڈ جو مطلب وکلا کام کر رہے ہیں ان سے آپ کریں, تو آپ کو کوئی نہ کوئی مواقع مل جاتے ہیں. میں نے اپنے ایکسپیرینس میں یہ دیکھا ہے کہ اکثر میں خوش قسمت رہا ہوں, مجھے ہمیشہ میرے سینئرز نے سپورٹ ہی کیا. میں کسی سے کچھ سوال پوچھنے گیا ہوں, میں کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں, مجھے ہمیشہ انہوں نے اپنی گائیڈنس فراہم کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی خوبصورتی ہمارے پروفیشن کی ہے, آج بھی یہی رواج ہے. میں نہیں کسی سینئر کو جانتا جو آپ کو نہیں, میں نہیں بتاتا, جاؤ وہ بتائے گا آپ کو. ہم تو لیکچر بھی دیتے فری میں. جی, یہ جو آپ نے فارمولا بنایا ہے, ایکچولی اگر دیکھا جائے تو اوور آل لا از اباؤٹ ہیومن کو ہی مینلی ہم نے ڈیل کرنا ہے, انہیں کے لیے کوئی ریلیف لینا ہے. یا اس میں اکانومی کچھ پیرامیٹرز آ جاتے ہیں, ریپیوٹ آپ کی بھی, کلائنٹس کی بھی, تو ایموشنز, میں اس سارے کو سمرائز کروں. ڈونٹ یو تھنک کہ جب ہم یہ سارا کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں اس ایموشنز کو بھی ویلیو دینی چاہیے؟ آئی ایم شیور ایک طرح سے آپ, میں, ہم سبھی ایک کسی مقصد سے ڈریون ہیں. وہ اس میں ایموشنز کا کہیں ایک اس فارمولا میں آنا نہیں چاہیے. پھر ای ڈال کے فائریس بنا دیتے.
لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ایموشن کنکلوژن کے بعد آنا چاہیے, پہلے نہیں. کیونکہ اگر ایموشن پہلے آ گیا تو پھر کنکلوژن کلاؤڈ ہو جائے گا. آن اے لائٹر نوٹ, نہیں دیکھیں بات یہ کہ ہم سب ایک کسی نہ کسی مقصد سے یا کسی سوچ سے ڈریون ہیں. لیکن اگر ایموشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی مورل پوزیشن لے رہے ہیں, تو یہ میں وضاحت آپ کی اجازت سے کر دوں کہ وہ آپ ایموشن کو موریلٹی کی طرف نہیں لے کے جا رہے, آپ سینسٹیوٹی, کیونکہ مقصد یہی ہے کہ قانون سازی کا اور ہے نا کہ سوسائٹی کو ایک ریگولیٹ کیا جائے, ایک معیار کے مطابق ریگولیٹ کیا جائے. تو اس کانٹیکس میں تو وہ آپ دیکھیں نا, میں نے کہا یہ نہیں صحیح فرما رہی ہیں, کیونکہ ہم تو وکلا ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ ہم باقی لوگوں سے تھوڑا بہتر ہیں, کیونکہ ہم ذرا زیادہ تعلیم یافتہ ہیں اور ہمارا مقصد سوسائٹی کی امپرومنٹ بذریعہ لا اور اس سے ہے. تو ہمارا تو بالکل ہے ایک میچورٹی, ایک ایموشنل انٹیلیجنس, اگر آپ میچورٹی کے حوالے سے اگر میں سمجھاؤں صحیح تو بالکل وہ ہے. بٹ جو میں بیچ میں سے رک گیا تھا بات کہنے, وہ یہ تھی, میں نے یہ سنا تھا کہ اس ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ جب وہ تمہاری پریشانی سنے اور کتاب کھول کے بیٹھ جائے اور کہے کہ اچھا نہیں تم ڈسپلن کھا لو. وہ کبھی نہ ڈسپلن کھانا, اور کبھی اس وکیل کی بات نہ سنو جو کتاب کھولے بغیر تمہیں بتائے کہ یہ کر لو. یہ میں نے ضرور سنا. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, بہت بہت شکریہ.